سمجھے؟ اولیاء کو ماننا، اہل بیت کو ماننا، صحابہ کو ماننا. ارے صحیح عقیدہ یہ ہے، پہلے عقیدہ بتاؤ. ایک صاحب بولے ہم یہ خاندان کے ہیں، بولا خاندان چھوڑو پاندان، پہلے بتاؤ عقیدہ کیا ہے. خاندان کیا کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے، صحابی کو نہیں مانتے. بولا خاندان نہیں پاندان نہیں، پہلے عقیدہ بتاؤ. نماز مت بتاؤ، عقیدہ بتاؤ. ہم نمازی ہے، بولا نمازی ہے تو فاتحہ دیتے؟ اچھا دیتے تو درگاہ کو چومتے؟ چوم کے بتاؤ. اتنا وائرس پھیل گیا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں انہوں بھی درگاہ کو جاتے، خالی جا کے وہ تماشا دیکھتے. تماشا نہیں دیکھنا، وہ درگاہ کو چومنا، پھول چڑھانا، غلاف لے کے سر پہ رکھ لینا اور بولنا المدد یا حسین پٹیل، پکارنا حسین پٹیل کی دوستی بولو. ہاں یہ پکارے تو سمجھنا انہیں سننی ہے. نہیں ہم بھی جاتے، جا کے یوں اٹھا رہا، یوں ہاتھ نہیں اٹھا رہا. بولا کیا ہاتھ گر گیا کیا تیرا؟ اور یہاں جو فاتحہ دیا امام صاحب تو پیچھے چلے جا رہا. مگر میں کو یہاں خوشی ہوئی، میں کریم صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ آپ ایسی مسجد کو رکھیے. میں پلٹ کے دیکھا عشاء کے بعد تو ہر ایک جو ہے ٹوپی پہنا ہوا تھا. یہ وائرس الگ باہر سے آ گیا، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں. نماز کی اہمیت ہی نہیں معلوم نا. نماز کا ادب خواجہ غریب نواز سے پوچھو. خواجہ غریب نواز جب نماز کے لیے کھڑتے تو تھر تھر کانپتے، کہتے کہ مجھے خوف ہوتا ہے کہیں کوئی رکن نہ چھوٹ جائے. یہ خواجہ نماز ہے. اب خواجہ کا نام لے کے بعد لوگ نماز نہیں پڑھتے. ہم خواجہ والے ہیں، نماز پڑھو پہلے. ہاں وہ ہمارے کنے ایک مشہور محاورہ ہے، روزے کے نہ نماز کے، خواجہ بندہ نواز کے. نہ نماز نہ روزہ، نکل گئے تعویذ پلیتے لے کے. ایسے ہی کے لوگوں پہ بھی نہیں جانا، یہ سفلی عملیات ہے. نماز کے پابند ہونا. خواجہ غریب نواز رات بھر نماز پڑھتے تھے، اور خواجہ غریب نواز کی نماز ایسی ہوتی کہ آپ محویت پہ ہوتی ہے اور آپ کو خادموں کو حکم تھا جب اذان دی جائے تو مجھے آنا میرے قریب اور میرے پیچھے سے کہنا الصلاۃ الصلاۃ، سامنے نہیں آنا میرے. آپ اتنے مستغرق رہتے. آج ہے کوئی خالی انگوٹھیاں پہن لیے، شملے پہن لیے، شاید آ لیے، عطر لگا کے ملا کہتے ہیں نہ نماز قوالی سن رہے. ہاں اور قوالیوں میں سگریٹاں پی رہے ہیں، قوالیوں میں شراباں پی رہے ہیں. آپ کا نہیں ہوں گا، میں جو جاتا ہوں ہر جگہ میرے کو معلوم ہے. ہاں قوالی انہیں سونا جو 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد پڑھنے والا ہے. خالی لے لیا خواجہ کا نام. خواجہ کیا ہے؟ نماز کیسی پڑھتے تھے خواجہ سنو. ایسی محویت کے عالم میں ہوتے جس کو تصوف میں استغراق کہا جاتا ہے، اس عالم میں ہوتے. مگر حکم تھا جیسی اذان دے خادم پیچھے سے آ کے الصلاۃ الصلاۃ کہنا، تو کیا ہوتا تھا؟ خادم ویسی کرتے تھے. اور حضور خواجہ غریب نواز یہ فرماتے تھے کہ جب تم مجھے اذان کے لیے کہو تو کیا کرو، پہلے میرے سامنے پتھر یا کوئی مٹی کی چیز رکھ دو، مٹی کے گھڑے کچھ رکھ دو. جب خادم اذان دیتے اس کے بعد پیچھے سے کہتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. خواجہ دھیرے 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 آنکھ کھولتے. پہلی نظر پتھر پر پڑتی تو پتھر چکنا چور ہو جاتا تھا. گھڑے پہ ڈالتے گھڑا چکنا چور ہو جاتا تھا. اس لیے خواجہ بولے کہ تم آ کے سامنے سے بولیں گے میری نظر پڑ جائیں گی تو تم اس دنیا میں نہیں رہیں گے. خواجہ کی وہ نظر ہے. ایسی نماز پڑھتے تھے خواجہ. اور آج کل کے نکل گئے ملا ہیں گاؤں گاؤں، نہیں ہم اس خدا ہے، یہ ہم خدا تم خدا نہیں ہے. خدا ایک ہی ہے جس کی عبادت خواجہ غریب نواز کرتے ہیں. یہ الگ ہے، میں خدا تو خدا. سگریٹاں پی رہے ہیں، شراباں پی رہے ہیں، مستی ہے، ناچ رہے ہیں. ایک صاحب میرے کو سنا ہے تھمس اپ میں شراب ملا کے قوالی گا کے قوالی ناچ رہے تھے. بولا لعنت برستی وہ محفل پر جہاں ادب سے قوالی سنی جاتی ہے، جہاں قرآن پڑھ کے قوالی سنی جاتی ہے، باوضو سننے والے رہے اور باوضو قوال رہے، اس قوالی پر اللہ کی رحمت برستی ہے. نماز کی پابندی کیجئے، وہ تو آپ لوگ کرتے ہوں گے. مگر اپنے کو میں برسبیل تذکرہ آ گیا. خواجہ بھی قوالی سنتے تھے. ہندوستان میں خواجہ جیسا ابھی ہمارے مولانا متین صاحب اور مولانا ذاکر صاحب نے کہا نا، خواجہ نے اپنی زبان سے کسی کو نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، بلکہ خواجہ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے.
اور خواجہ نے اس لیے یہاں قوالی شروع کی کیونکہ یہاں تو تھا ٹھن 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 ٹھن، ہے نا، کتنے ٹھانا ٹھن سنتے رہتے روزانہ، یا ٹھن گھن گھٹ ڈھٹ، یہ راگ راگنیاں ہیں، تو اس وجہ سے سرکار بھیجے۔ چشتیہ سلسلہ اس لیے پھیلا، یہ راگ راگنیوں کا سلسلہ ہے، ہاں سمجھے؟ تو خواجہ آئے ترنم لے کے، اس لیے خواجہ نے قوالی سنی، جو بیٹھ گیا قوالی میں صبح ہوتے ہی مسلمان ہو گیا۔ یہ خواجہ کی قوالی، آج کل کی قوالی نہیں، خالی انہوں پیسے دے رہے، انہوں پیسے دے رہے، ادب بھی نہیں معلوم کیسا لینا، کس کو دینا، نظرانہ کیسا پیش کرنا، خانقاہی نظام کو کرے، ابھی پکوڑوں کی تائید کریں، ہاؤ انہوں بھی صحیح بول رہے ہیں، ہمارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، مطلب پڑھو نا پھر، ہمارے لوگ خالی درگاہ کو جاتے ہیں، مطلب پھر کہاں جانا؟ میرے کو ایک بول رہا آدمی آ کے، دیکھو لوگ درگاہ کو جاتے نماز نہیں پڑھتے، مطلب آپ کو داروغہ ہے، آپ انہوں نہیں جا رہے نماز کو بول کے دیکھ رہے، کیا بات، آپ کیا بولنا چاہنے؟ بولا میں، آپ داروغہ ہیں ان کے، انہوں نماز نہیں پڑھے بول کے آپ کو کیسا معلوم؟ ہاں نہیں، میں دیکھا انہوں درگاہ کو گئے نماز نہیں پڑھے، ملا کیوں؟ آپ کیسا دیکھیں؟ آپ بھی پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ کیسا معلوم؟ ہاں نماز نہیں پڑھتے درگاہ کو جاتے، ملا آپ کی تھوڑی دیر کے لیے میں بات مانتا ہوں، میں بولا ہر درگاہ کو جانے والا نماز پڑھتا، باوضو ہو کے جاتا انہیں، پہلے نماز پڑھتا بعد میں درگاہ کو جاتا، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے حضرت حسین شاہ پٹیل رحمۃ اللہ علیہ کے بازو درگاہ ہے، مسجد ہے، مگر پکوڑے قبضہ کر لیے، آپ کا کام ہے چھڑانا، چھڑائیں گے کہ نہیں چھڑائیں گے؟ بولیے، اب آواز نہیں کر رہی، ہاں بولو نا، ہاں بول کے کتنے سال ہو گیا میرے کو، خالی بول دیے، ارے میاں جارے معین صاحب محنت کر رہے ہیں، کلیم صاحب محنت کر رہے ہیں، کرو، بھگاؤ پکوڑوں کو، خواجہ والوں کو لاؤ۔ اب دیکھ لو یہاں سے حضرت حسین شاہ پٹیل رحمۃ اللہ درگاہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، اجمیری شریف کو جاؤ درگاہ بھی ہے، شاہجہانی مسجد بھی ہے، غوث پاک کی درگاہ کو جاؤ مسجد بھی ہے، درگاہ بھی ہے، اور سرکار کے پاس جاؤ مسجد بھی ہے، درگاہ بھی ہے۔ پھر کب ہم نماز چھوڑے؟ تم ہی چھوڑتے نماز، اور تم کتنی بھی نماز پڑھو قبول نہیں ہوتی، خواجہ والا پڑھا تو قبول ہوتی، غوث والا پڑھا تو قبول ہوتی، وہ ہے اللہ والے جو بتائے نماز ویسی پڑھنا۔ اب آ کے بول رہے ہیں درگاہ کو جاتے نماز نہیں پڑھتے، میں بولا پھر درگاہ کو جاتے نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں آپ کی، نہیں نماز پڑھ کے درگاہ کو نہیں، تو کیا کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز نہیں پڑھے تو درگاہ کو نہیں جانا؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ نماز نہیں پڑھے تو درگاہ کو نہیں جانا کیا ہے؟ میں بولا درگاہ میں شرابی بھی آتا، درگاہ میں جواری بھی آتا، درگاہ میں ہر گناہگار آتا، درگاہ ہے چوسات سے، تیرے کو نہیں معلوم؟ درگاہ میں غیر بھی آتا۔ اب ہمارا عقیدہ سنو، ہم سب کو بلاتے درگاہ میں آ، نماز ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا پڑتا، باوضو ہونا پڑتا، کلمہ پڑھنا پڑتا، سب کو آ سکتے مسجد کو، تو پھر کہاں جانا؟ درگاہ کو جانا۔ کافر بھی درگاہ کو آنا، شرابی بھی درگاہ کو آنا، جواری بھی درگاہ کو آنا، سود کھانے والا بھی درگاہ کو آنا، کہیں کو آنا؟ درگاہ والے میں وہ نظر ہے اگر ڈال دے تو جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کلمہ پڑھنے والا ہو جاتا ہے، جو شراب پینے والا ہے وہ نمازی ہو جاتا ہے، جو سود کھانے والا ہے وہ عبادت گزار ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی اگر نظر پڑ گئی، کبھی ایک اچٹی نظر پڑ گئی تو پھر وہ عبادت گزار ہوگا، تمہاری نماز رہ جائے گی، وہ نمازی ہو جائے گا۔ اس لیے درگاہ میں ہر کوئی آتا ہے، اب نہیں بولنا پھر کہاں جانا؟ درگاہ کو نہیں تو کہاں جانا؟ اگر ان کی ایک نظر پڑ جائیں گی تو تم نے نماز نہیں پڑھنے، اتنی بڑی نماز پڑھے گا؟ ہاں یہ ہے، اس لیے درگاہ کو جانا، ضرور جانا، ہمارے گناہ وہاں رحمت میں بدل جاتے ہیں۔ اگر درگاہ والے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پڑھے نہیں لکھے نہیں، نام محمد فاضل ہے، پڑھتے نہ لکھے کیا وہ تو فاضل صاحب ہے، کہیں کہ فاضل ہے، قرآن پڑھنا آتا نہ حدیث پڑھنا آتا، کچھ بات نہیں آتی، سمجھانا نہیں آتا، نکل کے دور پہ۔ ہمارے لوگ ابھی پڑھتے نہیں کرتے نہیں، ڈرتے وہابیوں سے، اور انہوں نے کچھ بول دیا تو بولتا انہیں میرے سامنے لے کے بٹھاؤ، کیا بولتا، اس کی بولتی بند ہو جاتی، انہیں آتے نہیں ذرا۔ ہاں آپ لوگ جواب دینا، یہ درگاہ ہی ہے، یہ درگاہ والے ہیں جو سارے ہندوستان میں اسلام پھیلائے۔ اس لیے سرکار نے بھیجا بھی، کس کو بھیجا؟ خواجہ غریب نواز کو بھیجا۔ خواجہ غریب نواز درگاہ والے
درگاہ سے آرڈر ملا. کہاں سے ملا آرڈر؟ کس کی درگاہ؟ سرکار دو عالم کی درگاہ. وہاں سے آرڈر مل گیا. تو درگاہ والے کو درگاہ سے آرڈر ملا, اس لیے ہم درگاہ کو جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ اب آپ کی سمجھ میں آئی بات. اب یہ بات کریں گے حضور خواجہ غریب نواز, جن کا نام ہے معین الدین حسن, سنجر میں پیدا ہوئے, اور آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج سارا زمانہ خواجہ کو مانتا ہے. آج ہندوستان کے کونے کونے میں یہ اسلام تبلیغی جماعت اسلامی اہل حدیث نہیں پھیلا ہے. ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام خواجہ والوں نے پھیلایا ہے, درگاہ والوں نے پھیلایا ہے, جھنڈے اٹھانے والوں نے پھیلایا ہے, یا علی کہنے والوں نے پھیلایا ہے, یا رسول اللہ کہنے والوں نے پھیلایا ہے. تو اہل سنت جماعت حق جماعت ہے. اس لیے غریب نواز آئے تو کتنی مصیبت آئی. ایک مقام سے جب سامنا کے پاس آئے غریب نواز, تو وہاں کا جو راجپوت بادشاہ تھا انہیں بولا, اس کو مل گیا تصویر کہ انہوں آنے والے ہیں. انہیں بولا کہ یہیں ان کو جو ہے کسی طرح چاپلوسی کر کے خواجہ غریب نواز کو یہیں ختم کر دیں گے. نعوذ باللہ, کون ختم کر سکتا ہے اللہ والوں کو. آئے تو انہیں بڑی خوشامد کرنے لگا کہ حضور میرے پاس آئیے, میرے محل میں چلیے, آپ جو ہے میرے محل میں ٹھہریے. خواجہ غریب نواز کہا کہ فقیروں کا طریقہ نہیں ہے, وہ راجاؤں مہاراجوں کے محلوں میں نہیں ٹھہرتے, فقیر ٹھہرتے ہیں تو اپنی جھوپڑی میں ٹھہرتے ہیں. بڑی خوشامد کہا, بہت خوشامد کر کے بولا حضور کم سے کم کہیں بھی ٹھہریے, مگر میں آپ کو ناشتہ پانی بھیجتا ہوں, میں کھانا بھیجتا ہوں, کم سے کم یہ بھی تو قبول کر لیجئے. خواجہ تو سخی ابن سخی ہے. خواجہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری دعوت قبول کرتے ہیں, مگر کھانا بھیج دو ہمارے. انہیں بولا موقع غنیمت ہے. کھانا بہترین کھانا تیار کیا, کھانا بہترین تیار کیا, خادموں سے بھیجا, دسترخوان چنا گیا. خواجہ جلوہ فرما ہے, سارے مرید بیٹھے ہیں, خواجہ تناول نہیں فرما رہے ہیں. آج کے ویسا نہیں ہے, یہ بڑا آدمی بیٹھا ہوا نے لے کے کھانا شروع کر دیتا. یہ بدتمیزی. ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے, انہیں کھانے کے بعد شروع کرنا, یہ ادب ہے. یہ ادب خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے. ہاں, یہاں کیا کرتے ہیں لے کے شروع, بلکہ ان کی بوٹیاں بھی کھا جاتے ہیں. اب ان کو کیا ڈر رہتا, کہاں مرغ اڑ جاتا کی. حالانکہ وہ مرغ 65 ہے, تل کے بھن کے لائے, لیکن ہمارے لوگوں کو ایسا ڈر ہے کہیں مرغ اڑ جائیں گا بول کے کھا لیتی. ارے وہ مچھلی ہے, کھا جاؤ کہیں چلے جائیں گی مچھلی. اتنے تو کھا رہے ہیں ہر جگہ, نیت خراب ہے لوگوں کی. یہ لیکن وہاں کے باادب لوگ تھے. خواجہ نے ہاتھ نہیں ڈالا کھانے میں, تو سارے مریدین معتقدین سامنے ٹھہرے ہوئے ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ جب ہاتھ ڈالیں گے ہم جب ہاتھ ڈالیں, خواجہ جب منہ میں نوالا لیں گے ہم نوالا. یہ ادب ہے بزرگوں کا. یہ ادب چلے گیا, اس لیے انہوں کون وہاں کہیں کو جانا, انہوں کیا, تو بگونے لگے پھرو. اب جو ہے نا حضرت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں لوگ, کھانے میں سے کوئی چیز نکل رہی ہے اور سرکار نے ایک کاغذ رکھ دیا تھا اس میں جمع ہو رہی. جب وہ پوری چیز نکل گئی, حضرت نے پوری بن دیا اور پورے لوگوں کو کہا آپ کھاؤ کھانا. پورے لوگوں نے مزے سے کہا, خادموں کو کہا یہ لے جا کے بولو راجپوت تو بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, راجپوت کسی کو دھوکہ دے کے نہیں مارتے. یہ کیسا راجپوت ہے جو ہمارے کو کھانے میں زہر ملا کے بھیجتا ہے. خواجہ غریب نواز نے نگاہ ڈالی, سارے کھانے کا زہر نکل گیا. خواجہ کا وہ اثر نظر ہے, وہ خواجہ کا فیضان ہے. خواجہ وہ چاہتے ہیں, تو جب خواجہ کھانے سے زہر نکال سکتے ہیں تو ہمارے دلوں سے زنگ بھی نکال سکتے ہیں. ہمارے گھروں سے بدعقیدگی نکال سکتے ہیں. آپ میٹھا کھانا کھا کے دیکھو, پکوان کرا کے دیکھو, پکوڑا آپ کے گھر سے بھاگ جاتا. خواجہ پکوڑوں کا زہر نکال دیتے, خواجہ پکوڑوں کی جادو نکال دیتے. خواجہ وہ ہے, اس لیے بولتے چھٹی نہ کو کرو, آپ بولنا کرنا تیرا زہر ختم ہونا. اب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پورا زہر نکل گیا, پوڑی میں بند دیا. خادم کو کہا جاؤ, یہ کیسا راجپوت ہے
اپنی روایتوں سے واقف نہیں ہے. راجپوت دھوکے سے کسی کو نہیں مارتا, یہ ایسا خون ہے. جا کے دیکھیں انہیں خوش ہو رہا تھا, اب تو خواجہ کے پورے لوگ مر گئے ہوں گے, مرتے ہیں, انہیں تو زندگی دینے آئے. اب یہاں مری آلے بولے خادم کیا ہوا, کھائے کیا, کھاتے تیرے کو کھانے کو آ گئی. خادمہ بولے ایسا کا ایسا ہو گیا, پورا زہر خواجہ نے نکال دیا, پورے مزے سے لطف کھائے. تو جو پکوان کا کھا لیے, یہ زہر بھیجے ہیں. اس کی ماں بولی تو دھوکے سے کسی فقیر کو مارنا چاہتا تھا, کیسا راجپوت ہے, میں تجھ کو نہیں جانتی تو اچھا تھا. غیرت دلائی جب تو اس کو غیرت آئی, وہ زہر کھا لے کے خود مر گیا. خواجہ ہندوستان میں داخل ہو گئے. یہ خواجہ ہیں, وہ خواجہ ہیں, یہ خواجہ ہے, یہ خواجہ کی نظر ہے. اسی واسطے آپ کو درگاہ کو جانے نہیں دیتے, تاکہ وہ نظر پڑ گئی تو آپ کا زہر ظاہر نہ ہونا, آپ زہر رہنا, زہر لے کے بھگونے لے کے پھرتے رہنا. یہ زہر بھرا ہوا رہنا بدن میں, دل میں, روح میں زہر رہنا, اور آپ بھگونے لے کے پھرتے رہنا, موٹے ہوتے رہنا بس. ہاں, بیل کی طرح پھولتے رہنا, یوں یوں پتولوں کی طرح چلنا. نماز پڑھنا نہیں آتا, کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں, لنگے سر نماز پڑھ لیں. بتاؤ کبھی خواجہ نے لنگے سر نماز پڑھی ہے؟ آپ قابل مبارکباد ہے. اب کوئی مسجد میں لنگے سر آیا, آپ امام صاحب کا کام ہے بولنا ٹوپی پہنو, آپ کا بھی کام ہے, امام صاحب کا ہی نہیں ہے. آپ بولیں گے نہیں امام صاحب نہیں بولے, میں نہیں بولا. پہلے آپ بولنا, بعد میں امام صاحب بولنا, اور پورا اعلان کرنا ہماری مسجد میں آنا ہے تو ٹوپی پہن کے آنا. دواخانوں میں چپل چھوڑو, میں لکائی کو چھوڑو. نہیں نہیں وہاں چپل پہلے تو پہن کے پھر آنا ہے, نہیں ہم تو ہی پھیرتے ہیں. اور لوگ چپلا چھوڑ کے ڈاکٹر سے ملنے جا رہے ہیں, ہاں, اور یہاں ٹوپی پہن کے نہیں آتے. جان کا اتنا ڈر ہے, ایمان کا کوئی پتہ نہیں ہے. یا بتو ٹوپی پہننا نماز کے آداب میں ہے. ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا, یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. سن لیجئے, اب کوئی ہماری مسجد میں بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھنا. آپ پڑھنے دیں گے؟ سمجھا دینا پہلی مرتبہ, ٹوپی پہنو بھائی, نماز کا ادب ہے. ایک وقت, دو وقت, نہیں سنا غلیطہ دیے پہلے سمجھا دینا محبت سے. ہاں, دواخانے میں جا کے سنتا, آفسوں میں جا کے سنتا, نہیں سنتا تو مسجد میں نہیں سنتا. نماز کا ادب نہیں کرتا. جو نماز کا ادب نہیں کرتا, نماز اس کی برکت کیا دیتی, اس لیے بھگونے لے کے پھرتے رہتے خالی. ان کی نماز نہیں ہوتی, خواجہ کے طریقے سے نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ برا تو نہیں مان رہے آپ؟ کوئی برا مان رہا تو ہاتھ اٹھاؤ, پھر میں ان کو برا مانتا ہوں. پھر کل نے بولا کلیم صاحب یہ کیا تقریر کر کے گئے حضرت بول کے. ہاں ہاں, تقریر اچھی لگ رہی, معلومات ہو رہے ہیں. دونوں خواجہ کیا ہے. خواجہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. سرکار قریب نواز یہاں ہندوستان تشریف لائے. بڑے بڑے جادوگر, کیسا ماحول تھا آپ کو معلوم ہے. یہاں ہمارے بات کرنے کو ڈرتے, انہوں کیا بولتے ہیں کہ یہاں تو بولتی بند کرنے کو بیٹھے تھے. کون بڑے بڑے طاقت لگا کے دیکھے. ابھی آپ نے سنا نا, اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ نہیں دی ہے. بولو آپ, جگہ کی بھی کوئی پتہ نہیں تھا. یہاں بیٹھیں گے اللہ کے بدلے خواجہ کے صدقے میں ہم اتنی بڑی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مرپلی میں اتنی بستی ہے ہماری, درگاہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, جہاں چاہے آزادی سے گھوم رہے ہیں, ٹوپی پہن کے پھر رہے ہیں. وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا نا. ہاں, لیکن خواجہ آئے نا, خواجہ کی طاقت دیکھو. اور پھر کیسا, خالی کھانا پینے بننے کرے, کھانے کو نہیں دیتے تھے, پانی کو نہیں دیے. انا ساگر پانی لینے کے گئے مریداں, نہیں, ہمارا پانی ناپاک ہو جاتا, پانی نہیں لینا, وضو نہیں کرنا. خواجہ بولے ایسا نہ کرو, کم کرنے کی کیا بات ہے. وہ کاسا لے جاؤ, دور سے بولو انا ساگر اس میں آ جا. مرید حضرت خواجہ غریب نواز سرکار کے کاسا لے کے وہاں ٹھہر گئے, خود بخود پانی آتے گیا. آپ بولو کہیں تیسر کی کلیہ میں پورا سمندر آ سکتا ہے؟ ہاں, پھر کیا ہوا, پورا سمندر خشک ہو گیا. تاریخ میں تو یہاں تک آیا کہ اجمیر کی پوری بولیاں خشک ہو گئی, پورے تالاب خشک ہو گئے, جاندر پیاسے ہو کر مرنے کے قریب ہو گئے. آخر میں معافی چاہنا پڑا کہ نہیں پڑھنا پڑا, قدموں پہ گرنا پڑا کہ نہیں پڑا. خواجہ نے اپنی طاقت بتائی کہ نہیں بتائی.
خواجہ نے اپنی قوت بتائی کہ نہیں بتائی؟ خواجہ نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ میری وہ طاقت ہے، اللہ نے مجھے وہ قوت دیا ہے، رسول پاک کی وہ عنایت ہے کہ میں اتنی سر کی کلیہ میں پورے سمندر کو بھر سکتا ہوں۔ جب خواجہ ایک کلیہ میں پورے سمندر کو بھر سکتے ہیں تو اجمیر سے خواجہ ہمارے جلسے میں بھی آ سکتے ہیں۔ خواجہ نے طاقت بتا دی، انہوں پر شرک ہے، بدعت ہے، ایسا کیسا ہوتا، ان کے باپ کو بھی ماننا پڑتا۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے، یہ تو ہر کوئی بولتا۔ جا کے انا ساگر دیکھو، آج انا ساگر کس کا ہے؟ پہلے راجہ کا تھا، اب خواجہ کا ہے۔ جب معافی چاہے تو بادشاہ کو معافی چاہنا پڑا، ہاں بڑے بڑے پیسے رکھنے والوں کو معافی چاہنا پڑا۔ پھر خواجہ پھٹے پرانے کپڑے سکے ٹکڑے ہوئے کھاتے ہوئے آئے، یہاں ہتھیاں لگ کر، لشکر لگ کر، توپ رکھ کر، بڑے بڑے ہتھیار رکھ کر خواجہ کے قدموں میں گرنا پڑا۔ تو بولو خواجہ کی طاقت بڑی ہے کہ نہیں ہے؟ خواجہ نے بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ انہوں بولے ہم بولے تو سنتے کیا؟ مولا تیری نہیں سنتے، ہماری سنتے۔ ہم یا خواجہ بولے تو سنتے اور سنتے، مگر تیری پکوڑوں کی نہیں سنتے، سنی کی سنتے۔ اس لیے ہم یا خواجہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو، یا خواجہ، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ۔ ہاں یہ زبانوں پہ رہنا ہمیشہ، زبان پہ یہی رہنا، یا خواجہ، تو پھر دل بھی اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ خواجہ کی وہ طاقت ہے، خواجہ نے بتا دیا۔ راجہ کو معافی چاہنا پڑا، بادشاہ کو معافی چاہنا پڑا، ہتھیار رکھ کے معافی چاہنا پڑا، لاؤ لشکر رکھ کے معافی چاہنا پڑا، طاقت و قوت رکھ کے معافی چاہنا پڑا۔ تو بولو خواجہ کی طاقت بڑی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ خواجہ نے جھکا دیا کہ نہیں جھکا دیا؟ تو پھر ہم کو ڈرنا کیا ہے؟ اس لیے تو حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے کیا لکھا؟ کمی کس چیز کی مجھ کو، مجھے کس بات کا کھٹکا، خدا بھی میرے خواجہ کا، خدائی میرے خواجہ کی۔ ہمیں یقین نہیں ہے بابا، ہمارے کو یقین نہیں ہے، اس واسطے ہم معین صاحب کے ساتھ دیے تو پکوڑے کیا بولتے ہیں؟ کی پکوڑے کچھ بھی بولنے تو ہم معین صاحب کا ساتھ دیں گے؟ ہاں ہم پکوڑوں سے ڈر رہے ہیں، یہ پکوڑے ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کیا بڑے بڑے راجہ خواجہ کا مقابلہ کر سکے؟ تو پھر ہم خواجہ کے ماننے والوں کا انہوں مقابلہ کر سکتے؟ یقین ہونا، آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے، آپ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، آپ کو نماز میں کیا پڑھنا وہ نہیں آتا۔ تو آپ سیکھو معین الدین صاحب کے پاس آ کے، آپ اہل سنت جماعت کے عقائد سیکھو، آپ کو جب معلوم ہوگا تو ہمت خود بخود ہوگی، کیونکہ اسلام میں خود طاقت ہے، اسلام میں خود پاور ہے۔ اگر آپ اسلام کی طرف آ جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کرنے لگے، یا رسول اللہ یا خواجہ کے نعرے بلند کریں گے تو اللہ خود طاقت عطا فرمائے۔ اس لیے یہ طاقتیں جمع کیسا ہوتی ہیں وہ بتانے کے لیے جلسہ کیا گیا۔ یہ اولیاء کی طاقت یہ ہے، سمجھے کہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے تخت رکھنے والے اولیاء کے آگے جھکے ہیں۔ اب دیکھیے راجہ جھک گیا، معافی چاہ لیا۔ خواجہ نے کیا کیا؟ مرید سے کہا کہ وہ کلیہ کو پھر انا ساگر میں ڈال دو۔ اتنی کلیہ ڈالے، پورا انا ساگر نہیں، سارے اجمیر کی بولیاں بھر گئی۔ پانی کہاں گیا تھا؟ پانی کہاں گیا؟ کاسے میں کلیہ میں گیا کہ نہیں گیا؟ تو خواجہ کی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ جب خواجہ کی یہ طاقت ہے تو علی کی کیا طاقت ہوگی؟ جب علی کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ پلٹے ہوئے سورج کو بلا دے، تو پھر رسول پاک کی طاقت کیا ہوگی؟ اور انہوں بھریں کہ سرکار کو علم غیب ہے کیا؟ ہاں سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں کیا؟ سرکار مختار کل ہے، خواجہ کو خود المشائخ فی البحر بر بنا دیے۔ اس لیے سرکار کے گستاخوں کا مقابلہ کرنا، جو بولا سرکار کو علم غیب نہیں ہے اس سے بات نہیں کرنا، اس کی چائے نہیں پینا، جو بولا یا رسول اللہ نہیں بولنا اس کے ساتھ نہیں رہنا، جو بولا یا غوث نہیں بولنا اس کے ساتھ نہیں رہنا، جو بولا درگاہ کو نہیں جانا اس کے ساتھ نہیں رہنا، سنیوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ خواجہ سنی ہے۔ یہ خواجہ کے جیسے حساب سے کتابیں پڑھنا، حضور غریب نواز کی مطالعہ کرنا، ہمارے سنیانہ مطالعہ کرتے۔ اب تو ایسے ایسے مرشدان رکھ گئے، میاں بیٹا یہ کام ہے، میں سب سے بڑا مرشد ہوں، آپ پان کھاؤ منہ لال ہوتا بولتا ہوں، یہ میری کرامت ہے۔ آج کل کے ایسے مرشدان نکل گئے کہ کچھ بھی نہیں ہے، لا ادھر نظرانے۔ خواجہ کسی سے نظر نہیں لیتے تھے، بلکہ خواجہ غریب سے غریب آدمی کی بھی مدد کرتے تھے۔
ایک مرتبہ غریب کسان آیا، کہنے لگا حضور حاکم اجمیر میں سے میری زمین نے ذرا قبضہ کر لیا، میں جا کے عاجزی کرا، نہیں لے رہا۔ حضور اگر آپ کے جو مرید ہیں حضرت خواجہ قطب الدین کاکی، خواجہ قطب الدین کاکی کے مرید شمس الدین التمش ہے۔ شمس الدین التمش جو بادشاہ تھے وہ خواجہ قطب الدین کاکی کے مرید تھے۔ تو بولے حضور آپ ایک چٹھی لکھ دیجئے، میں جا کے حضرت قطب الدین کاکی کو کہہ کے التمش سے وہ آرڈر لے کے آتا ہوں۔ خواجہ بولے بیٹا تو کوئی کو جاتا، میں بھی چلتا ہوں تیرے ساتھ، میں بھی چلتا ہوں۔ خواجہ اس کے ساتھ گئے، غریب کی مدد کیا، اس لیے سارا جہاں ان کو غریب نواز کہتا ہے۔ یہ ہے، اس لیے لوگ ان کے مرید ہوتے تھے۔ خواجہ غریب نواز کے ایک مرید تھے شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آ کے ایک آپ قرض دینا تھا کسی زمیندار کا، کسی تاجر کا، انہیں آ کے آپ کی بے عزتی کر دیا، بھری محفل میں پیسے مانگ لیا۔ خواجہ نے کہا موقع دو، انہوں بعد میں دیتے بول رہے ہیں، سن لو ان کی بات، بعد میں تمہارے پیسے ادا کر دیں گے۔ انہیں بولا نہیں ابھی چھونا۔ خواجہ کو جلال آیا، چادر بکھیر دی، کہا لے لے کتنے پیسے لینا ہے، ہاتھ ڈال لیتے جا، ہاتھ ڈال لیتے جا۔ لے لیا، وہ تھا دنیا دار، انہیں پیسے زیادہ لے لیا۔ خواجہ دیکھ لیے، تھوڑے دن کے بعد پھر آیا، اوڑا ہوا، آگے رو رہا، حضرت کی بات میں معاف کر دو تو معاف کر۔ خواجہ بولے ہوا کیا، پیسے تو لے لیا نا، اب کیا ہوا، اب کہیں کو آیا؟ تو نہیں حضور میں بھی معافی چاہتا ہوں، میرے آپ سے میں پیسے بڑھ کے لے لیا، یا ہاتھ چادر ہٹائی ہاتھ سے تو ہاتھ پہ فالین مار گیا، سوکھ گیا ہاتھ، شل ہو گیا۔ بولا حضور میں پیسے زیادہ لینے سے میرا ہاتھ شل ہو گیا اور یہ کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، حضور معاف کر دیجئے، آپ ایک نظر ڈال دیجئے۔ خواجہ بولے پیسے زیادہ لینے سے نہیں، کہا ہم تو ہر ایک کو خیراتی کرتے ہیں، تیرے پیسہ لینے سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، پیسہ لینے کی وجہ سے تیرا ہاتھ شل نہیں ہوا، پیسہ لینے کی وجہ سے تیرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں ہے وجہ، یہ وجہ ہے کہ تو نے ایک سچے پکے مومن کو تکلیف دیا، ان کی بے عزتی کیا۔ مومن کی بے عزتی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب تک کہ تو حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی نہیں چاہے گا تیرا ہاتھ درست نہیں ہوگا۔ گیا حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کے محبوب تھے، ولی تھے، ان کی بے عزتی کیا تھا، معافی چاہا، ایک سیکنڈ میں ہاتھ صحیح ہو گیا۔ اب بولے جاؤ جاؤ، بولے اب نہیں جاتا، یہ تجارت چھوڑ دیا، زمینداری چھوڑ دیا، زراعت چھوڑ دیا، خواجہ کے آستانے کو لپٹ گیا۔ خواجہ بولے جاؤ تمہارا کام ہو گیا، ہاتھ اچھا ہوا، حضور اب نہیں جاتا، کوئی تجارت نہیں، اب اللہ نے مجھے ہاتھ اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کے آستانے کی جھاڑو دے سکوں۔ یہ ہے فیضان میرے خواجہ غریب نواز کا، یہ ہے فیضان میرے خواجہ غریب نواز کا۔ یہ اس لیے خواجہ غریب نواز حضرت عثمانی ہرونی کے مرید ہے۔ اب میں تھوڑی بات یہ کروں گا کہ مرید کیوں ہوتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں مرید کیا کیوں ہونا، مرید سے فائدہ کیا ہے، مرید ہونا کیا قرآن میں ہے کیا؟ تو قرآن سنیے، سننے کا شوق ہے کچھ ٹائم ہے؟ بس جن کو باتاں کرنا ہے انہوں باہر چلے جاؤ بابا، بیٹے کیا باتاں کر رہے ہیں، میرے کو بھی سناؤ۔ ارے وہ بچے باتاں کیا کرے بابا، ادھر سنیے، سن رہے ہیں؟ 2 منٹ دیتا ہوں، آپ لوگ چلے جائیے، باتاں کرنا، باہر جا کے باتاں کر کے آئیے، ذرا خاموشی سے سنیے۔ آپ ایک میرا درود شریف پڑھیے۔ اب لوگوں کا سوال یہ ہے کہ ہم مرید کیوں ہونا، مریدی سے کیا فائدہ ہے، اور لوگ ابھی بھٹکاتے، قرآن پڑھنا کافی ہے، حدیث پڑھنا کافی ہے، نمازیں پڑھنا کافی ہے، روزے رہنا کافی ہے، شریعت کی پابندی کرنا کافی ہے، کسی کے مرید نہیں ہونا۔ اب لوگ ٹیلی فونوں پہ بھی مرید کر لے رہے، یہ بھی الگ ہے، چادر پھیلا دیے مرید کر دیا، ایسے مرید نہیں ہونا، ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید ہونا۔ ہاں سامنے مرشد بیٹھنا، سامنے انہوں ٹیلی فون بولے میرا مرید ہے، انہوں بولے میرا میں مرشد ہوں، ارے کیا ہے؟ ارے ہونا تو ہاتھ میں ہاتھ لینا کوئی آسان نہیں، لاج رکھنی پڑے گی میری حشر تک، فیصلہ میرے تقدیر کا ہوگا وہی جو تمہاری زبان سے نکل جائے گا۔ یہ ہے مرشد کامل کو پکڑنا۔ کیسا مرشد ہونا؟ جو 5 وقت کی نماز نہیں، رات بھر کی نماز پڑھے۔ اور آج کل کے مرشد سود کھا رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں،
ابھی ان کو تعریف دے بولے تو انہوں پوچھتے کیا ہوا، ارے حضرت پورا بولنا ہے ان کو، مرشد تو ایک نظر میں پہچان لینا کیا ہے، کیوں آیا ہے میرا مرید. ہاں ایسا مرشد ہونا آج کل ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، شریعت کے پابند بھی نہیں ہے، بولے تو چڑ جاتے. نہیں ہمارا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ خواجہ کے ساتھ ہے. مطلب تمہارا معاملہ خواجہ کے ساتھ نہیں شیطان کے ساتھ ہے. خواجہ کے ساتھ ہوتا تو تم نماز پڑھتے ہے نہیں؟ بولیے ایسے مرشدوں کے بھی مرید نہیں ہونا. اب یہاں پوچھ رہے قرآن میں ہے کیا، بولا قرآن کا بتاؤں گا تو اکھڑ جائے گا. ہاں سورہ کہف کس میں ہے، کس میں ہے سورہ کہف؟ دیکھو نوجوانوں قرآن پڑھو بیٹا، قرآن پڑھو میرے بیٹے لاڈو میرے پیارو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھے. دیکھو معین صاحب مدرسہ چلا رہے، قرآن پڑھو، موقع ہے، شرمانوں کو. ہاں بغیر قرآن کے قرآن پڑھ کے بھول گئے تو خبر میں اندھے اٹھتے، اگر بغیر چہرے تو کیا حال ہوں گا بولو آپ. اس وجہ سے قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا. سرکار نے کیا فرمایا، بہترین شخص وہ ہے. کون بہترین شخص؟ جس کا نے کار ہے ہم سمجھتے انہیں بہترین ہے، جس کا نے بنگلہ ہے ہم سمجھتے، جس کا نے پیسہ ہے، جس کا نے جو ہے بہت بڑا مال ہے، بہت بڑی محل ہے، جس کا نے کاراں ہے، جس کا نے لوگاں نوکراں ہیں، جس کا نے اچھے کھانا کھاتے، آم جام خان انجیر انہوں بہت اچھے ہے، بڑا پکوان 65 کھاتے بہت اچھے آدمی ہے. وہ نہیں ہے. سرکار فرما رہے ہیں، سنو، سن رہے سرکار فرما رہے ہیں اچھا بہترین آدمی تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے. یہاں تو ہمارے کو نماز پڑھنا نہیں آتا، بڈھے ہو گئے. ہاں جنازہ آیا تو بابا کا جنازہ ہے، بیٹا باہر ٹھہرا ہوا ہے، پڑھا دو. ہاں لو کیا اب بابا اتنے پیسے لے دو، میں بولا وہ پیسے بھی ہم کو دے دو، نماز جب پڑھائیں گے پوری جائیداد ہم کو دے دو. جائیداد دینے میں بیٹے، نماز پڑھانے میں بیٹے نہیں. کئی کی ہے اس واسطے سے پکوڑے چھاتے جا رہے ہیں. انہوں آ کے رکوع کی تسبیح، مسجد کی تسبیح، سونے کی تسبیح، اٹھنے کی تسبیح، پکوڑے ہونے کی تسبیح سکھاتے رہے. ہو گیا اب ہم لوگ خوش ہونا ہمارا بچہ نمازی تو ہو گیا، نمازی نہیں ہوا پیازی ہو گیا، رونے والا ہو گیا. پیاز کاٹے تو رونا نہیں آتا، عمر بھر رو رہا پکوڑا ہوگا بولتے. سن لیے؟ اس لیے قرآن پڑھو بچوں، سیکھو. امام صاحب ہیں یہاں، ان کے سے قرآن سیکھو. معین صاحب ہے، ان سے قرآن سیکھو. ہاں انہوں تو جو کام ہی کر رہے نا مرپلی میں، کر رہے نہیں کر رہے بولو آپ نہیں کر رہے تو بول دو آپ، میں بھی پوچھ لیتا ہوں ان سے. اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو سیکھو. اپنی مصروفیت کے باوجود بھی نوجوانوں کو صحیح مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ان کی عمر دراز کرے. کرو کوشش. یہ آپ ساتھ دو، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے تو آگے کی بات بتاؤں گا. ہاں بولیے دیں گے، پڑھیں گے قرآن. تو یہ جو ہے سورہ کہف جو ہے نا کس میں ہے پوچھا میں، 16ویں پارے میں ہے. 15ویں پارے سے شروع ہوتا، 16 پارے میں ختم ہوتا سورہ کہف. اس میں آیت سنا رہا ہوں میں، آیت نمبر 17 آیت. ہاں 17 کو غوث اعظم کا وصال ہوا، 17 ربیع الثانی. تو اللہ میں فرماؤں میں یہد اللہ فہو محتد، میں یہد اللہ فہو المحتد، میں یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدہ. کیا ہے حافظ صاحب؟ ہے نہیں ہے؟ بول دو بھائی. ہاں نہیں تو بولیں گے مولانا غلط پڑھ دیا، بولیں گے صحیح پڑھا نہیں پڑھا. پوچھ لو نا حافظ صاحب رہے تو ذرا آپ لوگوں کو بھی اطمینان ہونا ہمارے حافظ صاحب بولے صحیح ہے بول کے. ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ محمد الیاس. آپ بھی الیاس ہیں ماشاءاللہ. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت والا ہوتا ہے. اللہ جو اور اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے فلن ہرگز نہیں، فلن تجید لہ ولیا مرشدہ، ہرگز وہ مرشد کو نہیں پاتا، اس کو ولی مرشد نہیں ملتا. اللہ جس کو ہدایت نہ دے، اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی مرشد نہیں ملتا. وہ کسی کا مرید نہیں ہوتا، وہ کسی خانقاہ سے وابستہ نہیں ہوتا، وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا، وہ کسی کو اپنا مرشد نہیں مانتا. مرشد الگ ہوتا، مرشد الگ ہوتا. یہ سارے مرشدہ ہے. مرشد وہ تو راہ دکھانے والا، مرید بولے تو ارادے سے ان کی بیعت کرنے والا.
تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے. تو اب اس میں معلوم ہوا کہ جس کو ہدایت ملتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مرشد ہوتا ہے. سمجھے؟ اس لیے مرید ہونا ہے. اب قرآن سے معلوم ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، اس لیے تو بزرگان دین نے فرمایا، خواجہ نظام الدین محی اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اور بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. اس لیے مرید ہونا، اور مرید صحیح راستہ بتانے والے پہ ہونا. نہیں ان کو خود نہیں معلوم، صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، انہوں مرشد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہابیوں سے جا کے کھانا کھا رہے ہیں، مرشد بنے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، خالی قوالیاں سن رہے ہیں، مرشد بنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسوں کے مرید نہیں ہونا، پکے نمازی کے ہونا، صحیح عقیدہ رکھنے والے کے ہونا. اس لیے مرشد ہونا ضروری ہے. جو کسی کا پیر نہیں ہے تو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. یہ بزرگوں نے فرمایا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ غریب نواز نے اپنی پنچکی بیچی، غریب نواز نے اپنا باغ بیچا، نکل گئے مرشد کی تلاش میں. تو ان کو مل گئے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرشد سے یہ فائدہ ہوتا. عثمان ہارونی مل گئے، 20 سال تک مرشد کی خدمت کی ہے. انہوں بولتے ہم کہیں کو خدمت کرنا، ان کے پیراں کہیں کو پڑھنا. ارے غریب نواز سے پوچھ، گرم گرم انگیٹھی پہ تو سمجھتے نا، گرم گرم انگیٹھی سر پر رکھ لیتے تھے اور اس پہ گھڑا رکھ لیتے تھے. مرشد جا رکتے تھے تاکہ جا مرشد رکے ان کو گرم گرم پانی دے وضو کے لیے. 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 20 سال خدمت کی ہے. اور پیٹھ پر غریب نواز اپنے مرشد کا بستر 20 سال تک خدمت ہوئی. اس کے بعد کعبے میں لے جا کر جب مرشد نے کہا اے اللہ میں معین الدین کو لایا ہوں، تو کعبے سے آواز آئی ہم نے معین الدین کو اپنا محبوب بنا لیا، قبول کر لیا اور ان کو برگزیدہ بنا دیا. یہ مرشد کا فائدہ ہوتا ہے. اور مرشد کی ایسی خدمت کی جاتی ہے تو جب کہیں مرشد کو جب پا لیتا ہے آدمی تو صحیح راستے پر آ جاتا ہے، ورنہ گمراہ ہوتا ہے. جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، سچا مرشد، وہ گمراہ ہے اور بھگونے لے کے پھرنا پڑتا. مرشد کی خدمت کرنا، مرشد کے ہاتھ پیر دبانا، سچے مرشد کے پیر پڑنا، مرشد کے ہاتھ چومنا، خدمت کرنا اور ان کے قریب ہونا تو فیض ہوتا. اس لیے تو کیا فرمایا حضرت مولانا روم نے؟ کیا فرمایا؟ ہر کے خائد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو خواہش ہے کہ اللہ کے پاس بیٹھے، آپ کو خواہش ہے اللہ کے پاس بیٹھنے کی؟ اگر کسی کو خواہش ہے کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھے تو وہ کسی ولی کامل کے پاس بیٹھے، وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے. یہ ہے مریدی سے فائدہ، یہ ہے مرشدی سے فائدہ. لوگ ڈھونڈ کے خواجہ صاحب نے کئی اسفار کیے، یعنی سفر کیے، سیاحت کی، مختلف مقام میں سمرقند گئے، بخارا گئے، نیشاپور گئے اور کوفہ گئے، مختلف علاقوں میں پھرے، لیکن نظر پڑی تو عثمان ہارونی پہ پڑی. حضرت عثمان ہارونی کے ایسا ڈھونڈ کے مرشد تلاش کرنا. جو تقریر کرا اس کے مرید ہو گئے، جو تعویذ دیا اس کے مرید ہو گئے، جو ہے بڑے بڑے باتیں کرا اس کے مرید ہو گئے. جو کیا کرا دیکھنا پہلے عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، سنی ہے کہ نہیں ہے، صحابہ کا چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے، حسین کو حق پہ سمجھنے والا ہے کہ نہیں، یزید کو کافر سمجھنے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ سمجھنا، اولیاء کو ماننے والا ہے کہ نہیں، غوث کا جھنڈا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے، درگاہ کو چومنے والا ہے کہ نہیں ہے، نماز پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے، روزہ رکھنے والا ہے کہ نہیں ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، ایسا تفسیر سے واقف ہے کہ نہیں ہے، حدیث سے واقف ہے کہ نہیں. ایسے کے مرید ہوں گے تو پھر کیا ملے گا سنیے. حضرت خواجہ قطب الدین کاکی فرماتے ہیں، خواجہ قطب الدین کاکی بھی حضور غریب نواز کے مرید ہوئے. اور خواجہ قطب الدین کا ذکر آیا تو میں یہ بات آپ کو بتاؤں سن رہی ہوں، اشارہ ہے نہیں ہے؟ میں سنا ہونے کو سنا، آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ ارے منہ سے تو بولو نا، آپ لوگ سن رہے نہیں سن رہے؟ سننا چاہ رہے ہی؟ ارے بولو نا منہ سے. ہاں یہ کچھ تو منہ بولو، وہ کھولے. جب سے میں منہ کر رہا ہوں اتنی دیر سے بول رہا ہوں، اب آپ لوگ آخر یہ سنیں گے، وہ تو منہ سے نہیں بول رہے. بولیے، سن رہے ہیں؟ سنیے خواجہ قطب الدین کاکی کیسا مرید ہوئے. خواجہ قطب الدین کاکی کو سرکار دو عالم نے 40 دن آ کے خواجہ غریب نواز سے کہا کہ قطب الدین کو مرید کر لو. بھائی آپ پیری مرید کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا بچوں کا کھیل ہے سمجھ رہے ہیں؟ اور 15 سال کی عمر میں مرید ہو گئے.
غریب نواز بھی 15-17 سال کی عمر میں مرید ہوئے. اتنی محنت شاقہ کیا ہے, اتنی نمازیں, اتنے روزے کیے ہیں, اتنے چھلے کیے ہیں, اتنی سلوک کی منزلیں طے کیے ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جب کہیں خطبہ کاکی بنے, جب کہیں سلطان الہند بنے, جب کہیں عطائے رسول بنے, جب کہیں آپ وارث النبی بنے, جب کہیں ولی ہند بنے, جب کہیں خواجہ کل خواجہ بنے, تو خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید کا وصال ہوا, تو غریب نواز اپنے پیر بھائی کی میت میں گئے ساتھ. خواجہ قطب الدین کاکی کہہ رہے ہیں میں بھی حضرت حضور کے ساتھ تھا. میت کو جب قبر میں لٹا دیا گیا, مٹی برابر کر دی گئی, خواجہ غریب نواز کا چہرہ بدلنے لگا. خواجہ غریب نواز سب چلے گئے خبر سے دفن کر کے, خواجہ غریب نواز ٹھہرے رہے. بہت دیر تک ٹھہرے غریب نواز سرکار, آپ سن رہے ہیں, غریب نواز سرکار بہت دیر تک ٹھہرے رہے, بہت دیر تک ٹھہرے رہے. اس کے بعد غریب نواز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, پلٹ گئے, واپس ہوئے. تو خواجہ قطب الدین کاکی نے عرض کیا حضور آج کا معاملہ کچھ تھا, آپ اتنی دیر ٹھہرے خبر پہ, یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے, اتنی دیر آپ تشریف فرما رہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا قطب الدین بات یہ ہے کہ یہ میرا پیر بھائی تھا, یہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا, لیکن یہ جب مرا تو عذاب کے فرشتے آ گئے. مجھے تکلیف ہونے لگی, میں توجہ کی, کیا دیکھتا ہوں کہ خبر میں حضرت عثمان ہارونی آ گئے. فرشتوں سے کہا ہٹ جاؤ یہاں سے, فرشتے بولے نہیں اس کا قابل ہے عذاب کا, اس لیے ہم آئے ہیں. کہا ہٹ جاؤ یہ میرا مرید ہے, وہ کچھ بھی ہوگا مگر میرا مرید ہے, یہ میرا مرید ہے, یہاں سے ہٹ جاؤ. فرشتے اللہ کی طرف رجوع ہوئے, اللہ نے کہا ہٹ جاؤ جب عثمان ہارونی کہہ رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون ہے, یہ دیکھیں گے کس کا مرید ہے. نسبت یہ کام کرتی ہے, اگر کامل مرشد ہوتا ہے تو نزا کے وقت بھی آتا ہے, قبر میں بھی آتا ہے, ہاتھ پکڑ کے جنت میں بھی لے کے چلے جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اس لیے کسی نہ کسی سچے, بار بار سنیے میرے جملے کو, سچے پکے مرشد کے مرید ہونا. ہولے بولے کہ وہ کام بن گیا, انہوں تائز دیے تو ہو گیا بول کے سفلی عاملوں کے پیچھے نہیں جانا. غوث و خواجہ کے سچے مانے, ادھر جھنڈا رہتا اندر جو ہے مورتی رہتی, ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا. تحقیق کر کے ہونا, جو پکا نمازی ہو. اس لیے بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے, کوئی پانی پہ چل رہا ہے, کوئی 1 منٹ میں یہاں سے وہاں جا رہا ہے, تو آپ اس کو مرشد ولی نہ سمجھے, کیونکہ ہوا میں اڑنا تو مکھی بھی اڑتی ہے, پانی پہ بدک بھی چلتی ہے, 1 سیکنڈ میں شیطان یہاں سے وہاں بھی جا سکتا ہے. اس سے نہیں ہوتا یہ دیکھنا کہ انہیں شریعت کا کتنا پابند ہے, انہیں رسول اللہ کی سنتیں کتنا ادا کرتا ہے, انہیں قرآن پہ کتنا عمل کرتا ہے, حدیث کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم, فقہ کا ماہر ہے. اس لیے جنید بغدادی نے کہا جو صوفی فقہ نہیں پڑھتا وہ صوفی نہیں ہوتا. یہ باتیں کوئی نہیں پتا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری ذمہ داری ہے. میں جب نے ذکر کیا کہ مرید کیوں ہونا, تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس خوشی میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے خواجہ کلیم الدین صاحب قادری ہو گئے, اس خوشی میں بتا رہا ہوں. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بھی اس فیضان سے مالا مال ہو, تو یہ مریدی سے فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم کامل نہیں رہے تو نہیں ہو, مگر اگر ہمارا مرشد کامل ہے تو چھڑا لیتا ہے. ایک واقعہ لکھے ہے بزرگوں نے کہ ایک شخص, ایک فقیر, پہلے کے فقیراں کیسے تھے جو بول دیتے ہونا, دیکھے ہوں گے آپ کیسے فقیر, اب نہیں دکھ رہے ہیں, آپ خالی مانگنے والے فقیراں دکھ رہے ہیں. ہاں, تو ایک فقیر ٹھہرا ایک صاحب کی دکان پہ, بولا تو میرے کو دے, نہیں تو تیری دکان کو تباہ کر دیتا ہوں. انہوں بولے جا جا بھائی, بہت فقیروں کو دیکھا, چل جا بول کے انہوں دے رہے تھے. انہیں بولا دیکھ سن لے میری بات, سن لے ورنہ لگا دوں گا میں. تو ایک بزرگ جا رہے تھے ولی, انہوں بولے اس کو دکاندار کو دے دے کچھ بھی, نہ تو ہو جائیں گا تباہ. ارے حضرت ایسے آتے رہتے بہت بازار میں, نہیں وہ بازار والا نہیں ہے, یہ کوئی دوسرا ہی چاہیے. کیا ہے, کیا بات ہے؟ بولے انہیں کچھ بھی نہیں ہے, 70 پش میں اس کا بہت بڑا ولی ہے.
اس کی 7ویں پشت میں بہت کامل شخص ہے. اگر انہیں لگا دیں گا تو تیری دکان تباہ ہو جائے گی, کچھ دے کے بڑھا دے, انہیں بلا لے لو بھائی. اس لیے یہ ہوتا ہے, کامل ہو تو یہ ہوتا ہے. اور عقیدہ ویسی ہونا, جیسا اجمیر شریف کو گئے ایک فقیر لگا دیا, اے خواجہ ہتی ہونا. ہاں لوگ بولے ہتی ہونا, ہتی بولتے سمجھے آپ 100 کی نوٹ پہ ہتی ہوتا تو انہیں 100 کی نوٹ مانگ رہا خواجہ سے. ان کی بولی الگ رہتی, وہ خواجہ سمجھتے ہی نہیں سمجھتا. انہیں بولا ہتی ہونا خواجہ. وہاں ایک پکوڑا پہنچ گیا بھگونا لے کے. یہ بھگونے والے ہر جگہ چلے جاتے, لے کے پہنچ گیا جا کے بولا کیا ہتی ہے نا ہتی. ارے تو کیا سمجھتا, جا میں خواجہ سے 100 کی نوٹ مانگ رہا ہوں. بولا ادھر ادھر پھیرا, بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے ان لوگوں کے. اپنی محفل میں آ کے حلو فاتحہ نہیں دینا بول کے چلے جاتے. اور ہم لوگ نہیں بولتے فاتحہ دینا بول کے. سیکھو میاں یہ بات. گیا ادھر پھرا پھر آیا, پھر آگے بولا کیا ملے. ارے جاوے تم اپنا کام کرو, میں تو اپنا خواجہ سے لو لگایا ہوں. خواجہ ہتی دے, میں ہتی کے بغیر نہیں جاؤں گا. ہاں میرے خواجہ ہند کے راجہ دے مجھے ہتی. ارے لگا, پھر آیا انہیں تیسری مرتبہ, آگے بولا ملے. ارے خواجہ کہاں دیتے, دیکھو میں دیتا ہوں. نکالا 100 کی نوٹ دے دیا, ہاتھ میں ادھر لیا, درگاہ کو ادھر دیکھا, گمبد کو دیکھ کے بولا خواجہ کیا شان نرالی ہے تیری, دلایا تو دلایا, تیرے مخالف سے دلایا. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان دابا, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان. یہ ہے خواجہ, یہ ہے. اگر لو لگ گئی نسبت یہ چیز ہوتی ہے. تو اگر سچا مرشد ہوتا ہے تو قبر میں بھی آتا ہے, سچا مرشد ہوتا ہے تو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے. ہمارے گناہ نہیں دیکھتا, اپنی نسبت دیکھتا ہے. یہ ہے. اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ تم فقیروں سے, اولیاء اللہ کے محبوبوں سے آتے جاتے رہو, ان سے ملتے رہو. کل قیامت میں بولا جائے گا, اگر کوئی کسی ولی کو, کسی اللہ والے کو ایک آدھا کھجور بھی کھلایا ہے تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. اللہ ان کو یہ حکم دے گا. اس لیے خدمت کرنا, اس لیے ہم درگاہوں میں جاتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں, غلاب چڑھاتے ہیں, فاتحہ دیتے ہیں. اب ہم کو تو نہیں معلوم کون ولی ہے کیا ہے, لیکن درگاہ والے تو ولی ہیں. اس لیے وہاں جا کے عرس کرتے ہیں تاکہ حسین شاہ پٹیل بولیں ارے میرے عرس میں آیا تھا, انہیں 10 روپے کے پھول چڑھایا تھا, ان کو سب خبر رہتی. ہاں یہ فاتحہ دیا تھا, گھوڑے بنا کے لایا تھا, اس کی بیوی بنائی تھی, پوروں کو لے کے چلو جنت میں. یہ معاملہ ہو جاتا. سمجھے آپ, میں خوشی میں بول رہا ہوں کلیم صاحب کی, میں نہیں بولتا ایسے عام باتاں. یہ ہے نسبت, یہ کام کرتی ہے. نسبت بھی بڑی چیز ہے دامان یار سے. ہاں کامل یہ بات یاد رکھو, بلکہ لکھ رکھو. کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو, خالی نہ جائے کبھی نسبت کسی کے ساتھ. اس واسطے نسبت دامن پکڑنا کسی ولی کامل کا, کسی کامل مرشد کا. نواب صاحب تھے حیدرآباد میں, ان کے لوگ بولے انہوں بہت شراب پیتے تھے, بہت شرابی تھے. لوگ بولے ارے اس وقت بیرون سرکار ہے, جا کے مرید ہو جائے, شراب کی عادت چھوٹ جائیں گی. نواب بولے ایسے مرشدوں کو میں بہت دیکھا. اب لوگ پورے تنگ کر دیے خاندان والے, نہیں چلو قدیر پہ سرکار کے پاس لائے. ہمارے میرے پیر کلیم صاحب کے دادا پیر, ہمارے ذاکر صاحب کے دادا پیر, ہمارے سید حسین صاحب کے دادا پیر, یہ سب خانقاہ قدیریہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ. سمجھے, گئے حضرت پکڑ گیا. اب نواب صاحب ٹھیک ہے میں ہو جاتا ہوں مرید. حضرت کے پاس آئے, ہم نواب تھے, بہت جام تھا, ہم پیسے والے, ایسا ہے. حضرت کو بولے حضرت میں مرید ہوتا ہوں, پورے لوگ پکڑ کے تو لا لیے, مگر ایک شرط ہے. بولے حضرت کیا ہے بابا شرط؟ تو بولے حضرت میرے کو پینے کی بہت بری عادت ہے, آپ میں مرید تو ہو جاتا ہوں, آپ جو بولے سنتا ہوں, مگر